ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر آج کی مجلس کے سپانسرز اور جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس شہادت خاتون جنت جس کا انعقاد کیا گیا ان سب مرحومین کے لیے کہ جن میں شہنشاہ بخت صاحبہ، جناب علمدار صاحب کے والدین شریفین، شجاعت صاحب کی ساس محترمہ زوجہ جناب قمر رضا صاحب، اور ہمارے عزیز احسن امتیاز صاحب، ڈاکٹر مظفر لون صاحب، اور آسٹریلیا سے مصطفیٰ صاحب کی والدہ کی جن کا انتقال ہو گیا۔ اس کے علاوہ دیکھنے سننے والے، پڑھنے سننے والے سب کے والدین اور جو اس دنیا سے چلے گئے اور مرحومین کہ جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، سب کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع لما بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجے گا محمد والے۔ مومنین مومنات، خداوند متعال سے دعا ہے بحق محمد والے محمد آپ تمام مومنین مومنات، عزاداران سید الشہداء، عزاداران خاتون جنت جو اس وقت اس پروگرام کو دنیا بھر میں سوشل میڈیا پر اور ایپس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، خداوند متعال آپ سب کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خاتون جنت سینٹر کے معاونین، والنٹیئرز، تعاون کرنے والے، خدمت گزاران، چودھری صاحب سمیت، خاور علی خاوری صاحب سمیت، نوجوانوں سمیت خداوند متعال سب کو طول حیات عطا فرمائے، سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر جزیل عطا فرمائے۔ خاتون جنت سینٹر کی جرسی سٹی کی جو بھی کمیونٹی ہے، خداوند متعال سب کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں، آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رکھے۔ بالخصوص کرونا کی بیماری سے سب کو خداوند متعال محفوظ و مامون رکھے۔ خداوند بزرگ و برتر آپ کو، آپ کی اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین، میں آپ کی خدمت میں جو آیہ مجیدہ، آیہ تطہیر کی جس کی تلاوت کی ہے، بالخصوص شیعہ کا بچہ اس آیہ مجیدہ سے واقف ہے
اور بالعموم امت مسلمہ ہر ایک اس آیت تطہیر کو سمجھتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی زینت ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور ابھی آپ نے حدیث قصہ سنی، اور اس کی شان نزول بھی آپ جانتے ہیں کہ حدیث قصہ جس میں اس کا ذکر ہے کہ کب جبرائیل امین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام لے کر نازل ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کی جا سکے، چونکہ اس مجلس کے فوراً بعد یہاں ہیوسٹن سے ایک اور مجلس ہے لائیو کی، جس سے میں نے کچھ گزارشات کو پیش کرنا ہے، تو میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں آپ کی خدمات میں کچھ عرائض پیش کیے جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن حکیم بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت و طہارت کی گواہی دیتا ہے، اصل میں سوچا جائے تو قرآن کتابی شکل میں قرآن ہے، اہل بیت انسانی شکل میں قرآن ہے۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اور ہدایت کے لیے ہے، اور اہل بیت وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی ہدایت انسانی کے لیے۔ دونوں کا مقصد انسان کی ہدایت ہے، وہ قرآن کتابی شکل میں ہو یا وہ قرآن اہل بیت کی شکل میں ہو۔ نہ کتابی شکل والا قرآن ان کے خلاف ہے، نہ یہ قرآن کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کبھی کچھ ایسا نہیں کہا جو کتابی قرآن کے خلاف ہو، اور قرآن میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کے خلاف انہوں نے کچھ کیا ہو، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اسی لیے حضور جب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ کا یہ ارشاد ذیشان موجود ہے، فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ دیکھو میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، اور میری غیر موجودگی میں، میری عدم موجودگی میں تمہیں ہدایت چاہیے، اور ہادی کا ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر بغیر کسی ہادی کے چھوڑ کر چلے گئے، بغیر کسی ہادی کا تعارف کرائے چلے گئے، یا انسان کو ایسے ہی اندھیروں میں چھوڑ کر چلے گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور نے اعلان فرمایا اور یہ کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، دو بھاری بھرکم چیزیں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، اور ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے عطرت اہل بیت ہے۔ فما ان تمسکتم، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، جڑے رہو گے، دونوں کا دامن تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، قیامت تک کے لیے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ افراد گمراہ نظر آتے ہیں تو ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، یا وہ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، ان میں جدائی نہ تھی، نہ ہے، اور نہ قیامت تک ہوگی۔ قرآن سچی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے آغاز میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ 100% سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب کا سب سچ ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ جس طرح قرآن 100% سچ ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذوات مقدسہ بھی اسی طرح سچے ہیں جیسے کہ قرآن سچا ہے۔ چونکہ ہدایت لینی ہے، قرآن نے بھی ہدایت کرنی ہے، اہل بیت نے بھی ہدایت کرنی ہے، اور ہدایت کر ہی وہ سکتا ہے کہ جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو۔ جس میں خود نقص ہوگا وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، رہنمائی نہیں کر سکتا، جھوٹا سچ بولنے کی تاکید نہیں کر سکتا، غیبت کرنے والا غیبت چھڑا نہیں سکتا، بے نماز نماز کی تبلیغ نہیں کر سکتا، شراب خور دوسروں کو شراب چھڑوا نہیں سکتا۔ جس میں خود وہ کمی ہو، کمزوری ہو، عیب ہو، نقص ہو، وہ دوسروں کی تربیت نہیں کر سکتا۔ قرآن چونکہ تربیت کرنے والا ہے، ہدایت کرنے والا ہے، لہٰذا تمام تر نقائص سے پاک ہے۔ قرآن میں ذرہ برابر نہ شک ہے، نہ نقص ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی خامی ہے۔ بالکل اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی خامی ہے۔ اب جتنی بھی آپ اس دنیا میں برائیاں دیکھ لیں، بیماریاں دیکھ لیں، کمزوریاں دیکھ لیں، عیوب دیکھ لیں، وہ سب اہل بیت کے قریب نہیں ہے، اور یہ آیت مجیدہ آیت تطہیر اسی بات کی طرف اشارہ کرتی۔ خداوند متعال اس آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ چونکہ اہل بیت کا کام ہدایت کرنا ہے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا ہے، اور صحیح راستہ وہی دکھا سکتا ہے کہ جو خود اس صحیح راستے پر ہو اور کبھی اس صحیح راستے سے ہٹا نہ ہو۔ جو کبھی صحیح راستے پر ہے، کبھی نہیں ہے، وہ دوسروں کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ ہادی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے مدرسے سے
ہدایت لے کر آیا ہو، اللہ کے ہاں سے پڑھ کر آیا ہو، اور اس کے قریب کسی نقص، عیب اور گناہ کا بلکہ ترک اولا کا بھی شائبہ تک نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کو ثابت کر دیا ہے، اور یہ آیت قرآن حکیم کی زینت بن کر آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ خدا یہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، دیکھو یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اور انما اکثر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ انما کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، اس کو گویا تالا لگا دیا گیا ہے، اس کو حصر محصور کر دیا گیا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو تم سے دور رکھے۔ اب دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا ہے۔ آپ بھی صاحب ارادہ ہیں، میں بھی صاحب ارادہ ہوں، آپ بھی ارادے کرتے ہیں، ہم بھی ارادے کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارا ارادہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، بعض اوقات نہیں پہنچتا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ کام نہیں کر پاتے، چونکہ ہم بشر ہیں، ہماری خلقت میں کہیں نہ کہیں کچھ کمزوری یقیناً ضرور ہے، چونکہ ہم انسان ہیں، ہم خاکی ہیں، اور ہم نے چونکہ ہمارے اندر ہماری جبلت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ ظاہر کیا، اور اللہ کا ارادہ انسان اور مخلوق کے ارادے کی طرح نہیں ہے کہ کبھی تو پورا ہو اور کبھی پورا نہ ہو۔ خدا کا ارادہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے، چونکہ وہ صاحب ارادہ ہے، وہ خود خالق ارادہ ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ، اے بنی نوع انسان، میرا یہ ارادہ ہے، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ بس اور بس یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں رجس کو تم سے دور رکھوں۔ اب رجس کیا ہے؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جتنی بھی کمزوریاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو نقائص ہیں، جو عیوب ہیں، وہ سب رجس ہیں۔ آپ ایک ایک کا نام لیتے جائیں، سب رجس ہے۔ جھوٹ بولنا رجس ہے، غیبت کرنا رجس ہے، حرام کھانا رجس ہے، شراب پینا رجس ہے، جو برائی آپ کے ذہن میں آئے وہ سب رجس ہے۔ بتوں کی پوجا رجس ہے، بتوں کی عبادت رجس ہے، بتوں سے مانگنا رجس ہے، غیر خدا سے مانگنا، یہ سب رجس ہے۔ اب خدا نے اپنے ارادے کو اس آئے کریمہ میں ظاہر کیا، اور ارشاد یہ فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت۔ اور وہ اہل بیت کون ہے کہ جو چادر کے نیچے ہیں؟ آپ حدیث کے ساتھ سن چکے ہیں کہ چادر کے نیچے پیغمبر اکرم ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خاتون جنت ہیں، حسنین کریمین ہیں، اور جبرائیل ان میں چھٹے۔ یہ آیت لے کر آئے، اور خدا نے اس آیت شریفہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ بس اور بس، اے اہل بیت، یہ فقط تمہارے لیے، اللہ کا یہ ارادہ بس اور بس، کلمہ حصر لگا کے کہہ دیا یہ صرف تمہارے لیے، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے۔ اور وہ ارادہ کیا ہے کہ اے اہل بیت، تم سے رجس کو دور رکھے، گویا یہ جتنی برائیاں ہیں یہ سب تم سے دور رکھے۔ اب قرآن تو کہتا ہے کہ رجس کو اللہ نے ان سے دور رکھا ہے۔ اب جھوٹ رجس ہے، جتنی برائی سب رجس ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان سے دور رکھا ہے، اور آج 1400 سال کے بعد ایک عام مسلمان یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ خاتون جنت جو ہیں وہ سچ نہیں بول رہی تھی اور حق پر نہیں تھی۔ تو قرآن کی مانے یا ایک عام گناہگار انسان کی مانے؟ اب انسان یہاں پر اگر سوچ لے کہ خدا تو ہر قسم کے رجس کو ان سے دور رکھ رہا ہے، ہر قسم کی برائی کو ان سے دور رکھے، اور ہر پاکیزگی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عطا کر رہا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا، اور اللہ تمہیں ایسا پاک رکھے کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ کیا مطلب پاک رکھنے کا حق؟ یہ نہیں ہے کہ 99.99% پاک ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذرہ برابر بھی اس پاکیزگی میں کمی ہو، نہیں، ایسے پاک خدا رکھے کہ جیسے ایک ہادی کا پاک ہونا حق بنتا ہے، جیسے ایک معصوم کا معصوم عن الخطا ہونا حق بنتا ہے۔ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو تم سے دور رکھے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی غور فرما لیں کہ خدا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اہل بیت، اللہ آپ کو رجس سے دور رکھے، اے محمد و آل محمد، خدا آپ کو رجس سے دور رکھے۔ اگر یہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ معاذ اللہ اہل بیت رجس کے قریب جا سکتے ہیں، خدا نے ان کو رجس سے دور رکھا ہے۔ خدا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، فرمایا رجس کو تم سے دور رکھا ہے، گویا رجس تمہارے نزدیک آ ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ جتنی برائیاں، یہ گناہ، یہ کمزوریاں، یہ خامیاں آنا بھی چاہیں، چونکہ اللہ نے دور رکھا ہے،
اور اللہ جب کسی کو دور رکھتا ہے تو پھر اس میں ذرہ برابر بھی شائبہ تک نہیں ہے، امکان تک نہیں ہے کہ وہ چیز اہل بیت کے قریب آ سکے۔ اب جو اہل بیت سے دور ہے قرآن کے مطابق وہ رجس ہے، وہ جھوٹ ہو تو رجس ہے، وہ شراب خوری ہو تو رجس ہے، وہ کوئی گناہ ہو، وہ بت پرستی ہو، وہ جھوٹ ہو، غیبت ہو، جو اہل بیت سے دور ہے قرآن کے مطابق وہ رجس ہے، وہ چاہے کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، جو اہل بیت سے دور ہے قرآن اسے رجس کہتا ہے۔ اور قرآن پھر یہ کہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت تمہیں پاک رکھوں اور ایسے پاک رکھوں کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ گویا یہاں پر اہل بیت کی صداقت ثابت ہوتی ہے، اہل بیت کی طہارت ثابت ہوتی ہے، اہل بیت کی عزت اور عظمت ثابت ہوتی ہے۔ اب ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیے اسی طرح کا ذکر تو حضرت مریم کے لیے بھی خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، خود قرآن میں ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ اے مریم، اللہ نے جب فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے مریم اللہ نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے، اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور اللہ نے تمہیں عالمین کی خواتین پر چن لیا ہے، تو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ پھر مقام کس کا بلند ہے، حضرت مریم کا کہ جن کا نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی طہارت کا ذکر قرآن حکیم میں کیا، یا خاتون جنت کا؟ یہی سوال جب معصوم سے کیا گیا، خود خاتون جنت نے جب یہی سوال اپنے بابا جان سے کیا اس آیے مجیدہ کے نازل ہونے کے بعد کہ بابا جان پھر مقام کس کا بلند ہے، مریم یا میرا مقام بلند ہے؟ مریم کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ خدا نے تمہیں برگزیدہ بنایا، خدا نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا اور علی نساء العالمین، تو کیا خاتون جنت کا مقام بلند ہے یا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا مقام بلند ہے؟ آیت تطہیر میں بھی یطہرکم تطہیرا کا ذکر آیا، یہاں بھی طہرا کے قرآن حکیم میں یہاں بھی ذکر آیا حضرت مریم کی طہارت کا۔ تو پیغمبر اکرم نے خاتون جنت اپنی دختر نیک اختر کے سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے میری جگر گوشہ، اے میری لخت جگر، اے میرے نور عین، مریم کو اللہ نے چنا ہے، مریم کو اللہ نے برگزیدہ بنایا ہے، مریم کو اللہ نے طاہرہ بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، لیکن وہ کون سی خواتین ہیں کہ جن پر مریم کو اللہ نے برگزیدہ بنایا؟ اللہ نساء العالمین، فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کی خواتین پر اللہ نے حضرت مریم کو چنا ہے، اپنے زمانے میں، جس زمانے میں حضرت مریم رہتی تھیں، جو ان کا دور تھا، جو ان کا زمانہ تھا، جو ان کے زمانے کی خواتین تھیں، فرمایا اللہ نے مریم کو پاک و پاکیزہ کیا ہے اپنے دور میں، لیکن فرمایا کہ انت سیدۃ النساء العالمین، اے میری دختر نیک اختر، مریم پاکیزہ ہیں، مریم کو اللہ نے چنا ہے ان کے دور کے لیے، ان کے زمانے کے لیے، نہ ان سے پہلے کی خواتین کے لیے، نہ مریم کے بعد جو آئی ہیں خواتین ان کے لیے، نہ ان خواتین پر جو قیامت تک کے لیے دنیا میں آتی رہیں گی۔ فرمایا مریم اپنے زمانے کے لیے طاہرہ تھیں، اپنے زمانے کے لیے چنی گئی تھی۔ فرمایا اے میری جگر گوشہ، اے میرے نور عین، آپ کا مقام وہ ہے، آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ حضرت حوا سے لے کر پہلی خاتون کے جو دنیا میں آئی اور قیامت آنے تک جتنی خواتین آتی رہیں گی، انت سیدۃ النساء العالمین، آپ ان تمام خواتین کی سیدہ بھی ہیں اور سردار بھی ہیں، اور جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گی، آپ سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ مقام خاتون جنت کا، صداقت کی گواہی قرآن نے دے دی، طہارت کی گواہی قرآن نے دے دی۔ اب جب قرآن اہل بیت کو سچا کہتا ہے تو کوئی ایک عام مسلمان اگر نہ مانے تو اس کے نہ ماننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان اگر اہل بیت کی طہارت، اہل بیت کی پاکیزگی، اہل بیت کی سچائی کا قائل نہیں ہے تو اس سے اہل بیت کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ اللہ کا قرآن انہیں سچا کہتا ہے، اور اللہ جنہیں عزت دیتا ہے، اللہ جنہیں مقام و مرتبہ دیتا ہے، اللہ جنہیں کوئی عہدہ دیتا ہے، اس میں یقیناً کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی خاصہ ہوتا ہے، کوئی عظمت ہوتی ہے، خدا تب چنتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، عبد بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا۔ اب خلیل بنانے کے لیے حضرت ابراہیم میں دو خصوصیات ایسی تھیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، اللہ کا دوست کہا۔
وہ دو خوبیاں کون سی تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم ہر مانگنے والے کو عطا کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سائل حضرت ابراہیم کے دروازے پر آیا ہو اور آپ نے اسے خالی واپس کر دیا ہو۔ ایک خوبی ان میں یہ تھی، معصوم سے جب پوچھا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب جو ہے، یہ ٹائٹل جو ہے، یہ عزت جو ہے، یہ عہدہ جو ہے کیوں ملا؟ فرمایا دو خصوصیات تھیں، ایک یہ سائل کو کبھی واپس نہیں کیا، جو دے سکتے تھے کم یا زیادہ کبھی سائل کو واپس نہیں کیا، ایک چیز، اور دوسری چیز کہ خدا کے علاوہ کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، خدا کے علاوہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، زندگی بھر خلیل خدا نے کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ خدا کو یہ دونوں خوبیاں اتنی پسند آئیں حضرت ابراہیم کی کہ انہیں خلیل خدا بنا دیا۔ اب آئیے کائنات میں دیکھتے ہیں کہ مردوں میں تو خلیل خدا حضرت ابراہیم ہے ان دو خصوصیات کی وجہ سے، خواتین میں کون سی وہ عورت ہیں، کون سی وہ خاتون ہیں، کون سی وہ بی بی ہے کہ جس میں یہ دونوں خصوصیات پائی جاتی تھی؟ اس دروازے سے کبھی کوئی سائل واپس نہ گیا ہو۔ بڑے بڑے آج اپنے آپ کو غنی کہلانے والے، بڑی بڑی عورتیں اپنے آپ کو سخی کہلانے والی، لیکن کوئی زمانہ ایسا ضرور تھا جب ان کے دروازے سے سائل خالی واپس پلٹ گیا ہو، سائل کچھ نہ لے کر گیا ہو سوائے ایک دروازے کے، اور وہ دروازہ خاتون جنت کا دروازہ ہے، وہ دروازہ سیدۃ النساء العالمین کا دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے سائل کبھی واپس نہیں گیا۔ تو ایک خوبی جو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بناتی ہے وہ خاتون جنت میں نظر آتی ہے، دوسری خوبی جو خلیل خدا کو اللہ کا خلیل بناتی ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کیا، وہ بھی سوائے خاتون جنت کے کسی اور خاتون میں، کسی اور مستور میں، کسی اور بی بی میں وہ خوبی نظر نہیں آتی۔ دو مختصر سے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل خدا بنے، آپ کی خدمت میں عرض کیا دو خوبیاں، کبھی حضرت ابراہیم نے کسی کو واپس نہیں کیا۔ ایک سائل آتا ہے مسجد نبوی میں اور اللہ کے حبیب سے سوال کرتا ہے، اور خداوند متعال نے یقیناً اہل بیت کی فضیلت کو ظاہر کرنا تھا، ظاہراً جب اس سائل نے رسول اللہ سے سوال کیا تو حضور نے کہا کہ ابھی تو تمہاری ضرورت میں پوری نہیں کر سکتا، چونکہ سائل کہہ رہا تھا میں بھوکا ہوں، مجھے غذا چاہیے، مجھے لباس چاہیے، مجھے سواری چاہیے، مجھے زاد راہ چاہیے، سفر کے لیے توشے سفر چاہیے۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ ساری ضرورتیں تمہاری میں اس وقت تو پوری نہیں کر سکتا، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے کہ اس دروازے پر کبھی کوئی سائل جب چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، جاؤ اس دروازے سے جا کر دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے، سوال کرو۔ حضرت بلال کو ساتھ بھیجا، حضرت بلال اس سائل کو لے کر دروازے خاتون جنت پر آ گئے، خاتون جنت میں بیٹھ کر بی بی کا ذکر سننے والوں، بی بی کی عظمت سنیے گا، جب وہ سائل حضرت بلال کے ساتھ خاتون جنت کے دروازے پر آتا ہے، سلام کرتے ہیں، اندر سے جواب سلام آتا ہے، سائل کہتا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے غذا چاہیے، مجھے لباس چاہیے، زاد راہ چاہیے، سواری چاہیے، مجھے کچھ اہل بیت عطا کریں، آپ کے بابا جان نے مجھے آپ کے دروازے پر بھیجا ہے۔ بی بی نے اپنے پورے گھر میں نظر دوڑائی کہ سائل کو اس وقت کیا دیا جا سکتا ہے، دیکھا مختصر سا سامان پڑا ہے، آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ انسان گھروں میں سامان کی انبار لگا دیتا ہے، اہل بیت کی سیرت تو یہ ہے کہ مختصر رکھو، جو جب بلایا جائے تو انسان تیار نظر آئے، پھر اپنی ان سامان اور اشیاء کو نہ دیکھتا رہے، ان کی محبت کہیں اسے جانے سے روک نہ لے، ہمیشہ ایسے رہو اور دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے آج ہی چلے جانا ہے۔ بی بی نے اپنے گھر میں دیکھا کیا دیا جا سکتا ہے، تو ایک چمڑا نظر آیا، اور یہ چمڑا وہ تھا کہ جس میں دن کو جانور کو چارہ ڈالا جاتا تھا اور رات کو اسی کو صاف کر کے حسنین کریمین کا بستر بنایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، جو جنت کے مالک ہیں، جو سید شباب اہل الجنت ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارا وجود ہے، جن کی وجہ سے کائنات قائم ہے، جن کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، ان کی زندگیاں دیکھیں، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ذرہ برابر نہیں تھی، وہ تو دنیا کے لیے آئے ہی نہیں تھے، لہٰذا اسی چمڑے پر رات کو حسنین کریمین سوتے۔ بی بی نے جب دیکھا کہ میں سائل کو کیا عطا کروں، اس چمڑے پر نظر پڑی، بی بی نے وہ چمڑا اٹھا کر سائل کو دیا۔ جب سائل وہ چمڑا لیتا ہے تو عرض کرتا ہے کہ اے دختر پیغمبر، میری ضرورت یہ چمڑا پوری نہیں کرتا، مجھے غذا چاہیے، مجھے لباس چاہیے، میری دیگر ضروریات ہیں، مجھے کچھ اور عطا کیا جائے۔ بی بی نے وہ چمڑا لیا اور واپس رکھ دیا۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ وہ معرفت نہیں رکھتا تھا، دروازے پر آنے والا ہر ایک کی اپنی اپنی معرفت ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، اگر وہ معرفت رکھتا ہوتا کہ وہ چمڑا جس پر حسنین کریمین
آرام فرماتے ہیں، وہ تو دنیا پوری بھی اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جنت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ چمڑا کہ جو بستر حسنین کریمین ہو، لیکن اس کی معرفت اتنی تھی، اس نے وہ واپس کر دیا کہ مجھے تو کچھ اور دیا جائے۔ اب بی بی نے دیکھا، اب دیکھیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بی بی کو سیدۃ النساء العالمین بنایا ہے، خلیل خدا والی خوبی عطا فرمائی ہے، اور خواتین میں اگر کوئی خلیل خدا ہو سکتی ہے تو وہ خاتون جنت، خاتون قیامت ہے۔ بی بی نے دیکھا میں سائل کو کیا عطا کر سکتی ہوں، گلے میں ایک ہار دیکھا، انتہائی قیمتی ہار کی جو حضرت حمزہ کی بیٹی نے آپ کو ہدیتاً دیا تھا، بی بی نے وہ ہار اتارا اور سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے نا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کر دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آج ہم جب راہ خدا میں دیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو فالتو ہے وہ دے دیا جائے، جو بچا کھچا ہے وہ دے دیا جائے۔ اہل بیت کی سیرت نہیں ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ بچا کھچا یا فالتو دے دیں، خدا تو یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں دو، ادارے کو دو، اپنے مرکز کو دو، خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو تو وہ کرو کہ جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے۔ بی بی نے وہ ہار اٹھا کر اس سائل کو دے دیا، وہ خوش خوش آیا مسجد نبوی میں، پیغمبر اکرم کو بتایا کہ جس دروازے پر آپ نے مجھے بھیجا تھا، آپ کی دختر نیک اختر نے اپنے گلے کا ہار مجھے دیا، اور اب ہار تو میری کسی ضرورت کے کام آ نہیں سکتا، مجھے تو پیسے چاہیے، غذا چاہیے، لباس چاہیے۔ تو حضور نے کہا کہ کوئی ہے کہ جو اس ہار کو خرید لے۔ حضرت عمار یاسر وہاں پر موجود تھے، اور جنگ خیبر کے بعد جو مال غنیمت ملا تھا ان کے پاس وہ مال بھی تھا، وہ جانتے تھے حضرت عمار یاسر کے اس ہار کی قیمت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ ہار میں خریدتا ہوں۔ حضرت عمار یاسر نے 200 دینار دیا، ساتھ اس کو ایک اچھی نسل کا اونٹ دیا، غذا کا اہتمام کیا، اور وہ ہار لے لیا، اور لے کر اپنے غلام کو کہا کہ دیکھ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، یہ ہار لے کر واپس خاتون جنت کو جا کر دے دو، اور تم آزاد ہو کر میری طرف سے خاتون جنت کی غلامی میں تمہیں دیتا ہوں۔ جب وہ غلام وہ ہار لے کر دختر پیغمبر کے دروازے پر آتا ہے اور ہار واپس کرتا ہے، تو بی بی اس غلام کو کہتی ہے کہ میں نے بھی تجھے آزاد کیا۔ جب آزاد کر دیے تو وہ غلام مسکراتا ہے۔ بی بی پوچھتی ہیں کہ بتاؤ تمہارے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں متعجب ہوں، میں حیران ہوں کہ آپ کے اس ہار کی کتنی برکت ہے، کتنا بابرکت ہے یہ ہار، کہ جس نے سارے کام کر دیے، اور وہ کام کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلا دیا، جس کے پاس لباس نہیں تھا لباس لے دیا، جس کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا اس کو سامان سفر دے دیا، اس کو سواری دے دی، ایک غلام کو آزاد کرا دیا، اور یہ کتنا بابرکت ہار ہے کہ واپس اپنے مالک کے پاس آ گیا، واپس اسی کے پاس آ گیا جس کی یہ ملکیت تھا۔ تو یہ گھرانہ وہ ہے کہ جنہوں نے کسی کو واپس نہیں کیا، اور خاتون جنت کا اگر یہ مقام ہے، اگر خواتین میں کسی کو اللہ کی خلت نصیب ہوئی ہے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور دوسری چیز، خدا کے علاوہ کبھی کسی سے نہیں مانگا، کبھی اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے پیش نہیں کیا، کبھی اپنا ہاتھ کسی کے سامنے دراز نہیں کیا، بلکہ یہ بیوی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں اپنے شوہر سے بھی کچھ نہیں مانگا، کبھی کچھ نہیں مانگا۔ ایک دفعہ جب مولا علی نے یہ خواہش کی کہ خاتون جنت کچھ تو مانگیں، کچھ تو سوال کریں، کہا یا علی مجھے بابا نے کہا تھا کہ علی سے کبھی کوئی سوال نہ کرنا، ہو سکتا ہے تم مانگو، علی تمہاری وہ بات پوری نہ کر سکیں، علی تمہارا وہ سوال پورا نہ کر سکیں، کہیں علی کو شرمندگی نہ ہو، لہٰذا یا علی ابو الحسن میں نے اپنے بابا کی وہ بات آج تک یاد رکھی ہے، لہٰذا میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ مولا نے کہا نہیں دختر پیغمبر، آج میری خواہش ہے، کچھ سوال کرو، کچھ مانگو۔ بی بی نے مانگا، حالت مرض میں، بیماری کے عالم میں سوال کیا، تو وہ سوال کیا تھا؟ کہا یا علی اگر کچھ لانا ہی چاہتے ہیں تو مجھے ایک انار لا دیں، انار لا دیں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی جاتے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں اس کو انتہائی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ شمعون یہودی کے دروازے پر جاتے ہیں، وہاں سے ہار وہ لیا، انار لیا، اور لے کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک غریب ملا، ایک بھوکا ملا، ایک مفلس ملا، جو درد سے کرا رہا تھا، جو بھوک سے کرا رہا تھا۔ مولا علی بیٹھ کے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور اس انار کے 2 حصے کر کے ایک ایک دانہ اس بھوکے کو کھلانا شروع۔ یہ اہل بیت کی سیرت ہے، یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اہل بیت نے کبھی اپنے بارے، اپنی ضرورتوں کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ یہ ہمیشہ دوسروں کی ضروریات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک ایک دانہ
اس انار کا نکال کر اس بھوکے کو کھلانا شروع کر دیا، اور جب آدھا انار وہ مفلس وہ بھوکا کھا چکا تو مولا نے کہا کہ کیا تیری حالت بہتر ہے؟ اس نے کہا اے عبد خدا، جتنا کھلایا ہے اگر اتنا اور کھلا دو گے تو میری حالت مزید بہتر ہو جائے گی۔ وہ جو آدھا انار بچا تھا امیر المومنین نے وہ بھی اس کو کھلا دیا، اور خالی ہاتھ واپس آئے کہ خاتون جنت نے زندگی میں پہلی بار کوئی سوال کیا تھا، اور وہ انار بھی میں گھر نہیں لا سکا، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تشت رکھا ہے، اس میں جنت کے انار ہیں، خاتون جنت بیٹھی ہیں، ان کے سامنے وہ تشت پڑا ہے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں بنت پیغمبر یہ انار کہاں سے آئے؟ کہا یا علی، ابھی کوئی شخص آیا تھا اور اتنا کہہ کر یہ انار دے گیا کہ بنت پیغمبر یہ علی نے بھجوائے ہیں۔ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، جنہوں نے پھر خدا نے ان کے کام کیے ہیں، جنت سے ان کے کھانے آئے ہیں، جنت سے ان کا لباس آیا ہے، جنت سے ان کے لیے سب کچھ آیا، چونکہ جنت کے مالک یہ ہیں، سید شباب اہل الجنہ یہ ہیں، سیدۃ النساء العالمین یہ ہیں، قسیم النار والجنہ یہ ہیں۔ اللہ نے اپنی پوری کائنات میں ان کو حق کے تصرف دیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جن کے لیے یہ زمین و آسمان سجائے گئے، جن کے لیے انسانیت کا وجود آج ممکن ہوا، آج انہی کے لیے انسانوں نے زندگی کو مشکل بنا دیا۔ ایک زمانے میں اسی خاتون جنت کے لیے کہ جس کے بارے میں پیغمبر بار بار یہ ارشاد فرما کر گئے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقد آزانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے گویا مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، چشم فلک نے دیکھا، پیغمبر اکرم کے جانے کے 3 دن بعد وہی مسلمان جو مسجد میں یہ عالم دیکھ چکے تھے کہ جب یہ بی بی آتی تھی اللہ کا نبی احتراماً کھڑا ہو جایا کرتا تھا، وہی بی بی جب دربار گئی 3 گھنٹے مسلسل اس بی بی کو کھڑا رکھا گیا۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا اے دختر پیغمبر، اے بنت پیغمبر بیٹھ جاؤ۔ ہم نے آپ کے بابا کو آپ کے احترام میں کھڑے ہوتے دیکھا ہے، افسوس اس بات کا ہے کسی ایک نے بھی احترام نہیں کیا۔ احترام تو درکنار، احترام تو دور کی بات، افسوس اس بات کا ہے کہ وہی مسلمان جو کل تک بزم پیغمبر میں بیٹھے رہا کرتے تھے آگ اور لکڑیاں لے کر اسی دروازے پر آ گئے جو دروازہ اسی بی بی کا تھا جس کی سچائی، جس کی طہارت کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ دروازہ کھولا جائے، علی کو باہر نکالو، علی کی ناصرہ بن کر بی بی دروازے پر آتی ہیں۔ جب پیغمبر پر مشکل آتی علی حیدر کرار دفاع کرتے۔ آج علی پر وقت آ گیا تھا، آج علی کو بلایا جا رہا تھا، لہٰذا علی کی مددگار بن کر بی بی خود دروازے پر آتی ہے۔ چلے جاؤ اس دروازے سے، علی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جانتے نہیں ہو یہ فاطمہ کا دروازہ ہے؟ اور باہر سے مسلمان یہ کہتے نظر آتے ہیں وَإِن ہے تو رہتا رہے، گویا ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور عزاداروں پھر اس دروازے کو نہ فقط یہ کہ دھمکی تھی بلکہ اس دروازے کو آگ لگائی گئی، اس دروازے کو گرایا گیا، اور دختر پیغمبر اس دروازے اور دیوار کے بیچ میں آ کر گر گئیں۔ اور گرنے کا عالم یہ تھا، ایک آواز بلند کی یا ابتا وا محمدہ، ہائے بابا، ہائے بابا۔ عزاداروں پھر روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی اس دن کے بعد 75 یا 95 دن اپنے بابا کے بعد بی بی زندہ رہی، اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے 40 دن تو مسلسل بی بی بستر پر رہی، بی بی صاحب فراش رہی، 40 دن تو مسلسل اپنے بستر سے ہل نہیں سکتی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ایک نوجوان خاتون جس کی عمر 18 سال ہو اس پر عالم یہ ہو جائے کہ وہ اپنے بستر سے ہل نہ سکے؟ میں نے آیت اللہ وحید خراسانی سے یہ جملہ سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آخری ایام میں بی بی کی حالت یہ ہو گئی تھی کانت کل خیال، گویا ایک سائے کی مانند سی ہو گئی تھی، گویا جسم کا گوشت گل گیا تھا، گویا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا، کانت کل خیال کہ جیسے ایسے لگتا تھا جیسے کہ سایہ ہو۔ پھر وہ وقت آیا، علی ابن ابی طالب کو اپنے پاس بٹھایا، کہا یا علی مجھے بابا خواب میں آئے ہیں، اب میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گی، یا علی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ علی حیدر کرار
بنت پیغمبر کے پاس بیٹھ گئے. اے بنت پیغمبر وصیتیں کریں. میں علی وعدہ کرتا ہوں میں انہیں پورا کروں گا. کہا فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آئیں. یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا. یا علی میری قبر پر قرآن پڑھنا. اور ایک وصیت تو میں نے ایک عالم سے عجیب سنی ہے. کہا یا علی کہیں ایسا نہ ہو آپ میری قبر پر قرآن پڑھ رہے ہوں اور حسین رات کی تاریکی میں اٹھ جائے. یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. یا علی میں رات میں کئی دفعہ اٹھ کے اپنے حسین کو پانی پلاتی ہوں. یا علی خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھ لگ جائے. کہیں ایسا نہ ہو آپ میری قبر پر قرآن پڑھ رہے ہو اور حسین پانی مانگ رہا ہو. عزادارو پھر وہ وقت آیا کہ روح نے کف سے انصری سے پرواز کیا. مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. حالانکہ غسل کی حاجت تو نہ تھی لیکن غسل دیتے دیتے علی ابن ابی طالب کی چیخ بلند ہوئی. روتے ہوئے دروازے پہ آئے. دروازے پہ سلمان کھڑے تھے. سلمان نے مولا کو روتے ہوئے دیکھا. کہا آقا اب کیا مصیبت آ گئی؟ اب اس سے بڑھ کر کیا مصیبت آ سکتی ہے جس نے آپ کو رلایا؟ کہا سلمان میں نے بنت پیغمبر کے وہ زخم بھی دیکھے جو مجھ سے آج تک رسول ذاتی چھپاتی رہی. وہ تازیانے کا زخم بھی میں نے دیکھا جسے رسول کی بیٹی مجھ سے بھی چھپاتی رہی. عزادارو غسل دیا گیا. کفن پہنایا گیا. اب جنازہ تیار تھا. مولا علی نے آواز دی ہلمو آؤ حسن حسین آؤ زینب ام کلثوم اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. عزادارو امام حسن آتے ہیں اپنے ماں کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی بھی زینب ام کلثوم آتی ہے اپنی ماں کی پائندی کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے. گویا ایک نگاہ حسرت سے اپنی ماں کے جنازے کو دیکھتی رہی. مولا علی نے دیکھا غریب کربلا نہیں آیا میرا حسین نہیں آیا. کیا دیکھتے ہیں گھر کے ایک کونے میں ایک حجرے کے کونے میں امام حسین زمین پر بیٹھے تھے. شاید زمین پر مٹی پر خط کھینچ رہے تھے. کہا آؤ میرے حسین ماں سے آخری ودا نہ کرو گے؟ کہا بابا بابا میں فخر عیسیٰ ہوں میری ماں فخر مریم ہے. بابا عیسیٰ کی ماں نے عیسیٰ کو جنازے سے بلایا تھا. بندے کفن ٹوٹے تھے. حضرت مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا. بابا آج میری ماں بلائے گی تو میں جاؤں گا. روایت یہ کہتی ہے انت و حنت و مدت یدیہا بندے کفن ٹوٹے کفن سے دو ہاتھ برآمد ہوئے. آواز آئی آؤ میرے کربلا کے غریب آؤ میرے کربلا کے پیاسے آؤ میرے کربلا کے شہید. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.